صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کاوشوں سے جو لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اسلام کے دامن میں آئے، ان میں حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عثمان غنی، حضرت سالم ایک تھے، حضرت طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور بہت سے اور حضرات، یہ ابو بکر صدیق کی کوششوں سے اسلام کے پیغام کو سمجھے۔ پھر ابو بکر صدیق کے قائل کرنے پر جب ان کے دلوں میں اسلام نے گھر کر لیا، پھر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہوئے۔ خیبر کی فتح کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت علی کو جھنڈا دیا، حضرت علی نے عرض کی میں کس بات پر جنگ کروں، بنیاد کیا ہونا چاہیے لڑائی کی؟ فرمایا کہ جاؤ، اگر تیری وجہ سے ایک آدمی ہدایت یافتہ ہو جائے، تیرے ذریعے تیرے وسیلے سے اگر اللہ پاک ایک بندے کو ہدایت دے دے، لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا، ایک مرد تیری وجہ سے ہدایت پر آ جائے تو یہ دنیا بھر کی حکومت سے بہتر ہے۔ ایک آدمی کا ہدایت یافتہ ہونا، اور یہ جذبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دل میں بھی پھر ساری عمر رہا۔ ایک موقع تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کے کسی علاقے میں کچھ مبلغ بھیجے، وہاں کے لوگوں نے ایسا انداز اپنایا کہ وہ اسلام لانے کے بجائے لڑائی کو ترجیح دیں گے، اور وہاں وہ جنگ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو وہاں بھیج دیا۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں صرف بہادری اور جرأت کا ایک یہ تصور ہے جی بس اسلحہ لے کر لہراتے جاؤ، جڑے جو سامنے آئے مار کر وڈو ٹکی کر دے جاؤ، مار دے جاؤ۔ حضرت علی کا نام تو شجاعت کا اشتہارہ ہے نا، علی کے نام سے بہادری کا ایک تصور آتا ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں گئے تو انہوں نے حضرت علی کی کوشش سے وہ قبیلہ جو پہلے بضد تھا کفر پر اور اسلام کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار تھا، یمن کے علاقے میں ایک قبیلہ بڑا طاقتور وہ اسلام سے متصادم ہو رہا تھا اور اسلام لانے کے بجائے مسلمانوں سے جنگ کی تیاری میں تھا۔ تو جب حضرت علی وہاں گئے آپ کی کاوشوں سے ایک دن میں وہ پورا قبیلہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، مسلمان ہو گئے۔ وہی بات ہوئی نا جو میں نے کہی کہ صحابہ کرام نبی پاک کی تربیت سے یہ سمجھتے تھے کہ جہاد میں مقصود قتل و غارت نہیں، جہاد میں مقصود مال اسباب لوٹنا نہیں، جہاد میں مقصود اپنی عزت بنانا نہیں، جہاد سے مقصود سلطنت کی وسعت نہیں، جہاد سے مقصود اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی ہے۔ کس طرح کہ زیادہ سے زیادہ بندے اسلام کے دامن میں آئیں، پھر اسلام کا نظام نافذ ہو، یہ اس کی اصل ہے بیس۔ تو ابو بکر صدیق کی کوششوں سے اسلام کی بنیادی جو کابینہ تھی نبی پاک کی یا اسلام کے بنیادی ارکان تھے، وہ ابو بکر صدیق کی کوشش سے اسلام کے دامن میں آئے۔ عشرہ مبشرہ میں سے 8 لوگ اور ان کے علاوہ بھی کئی اور حضرات، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا خود ابو بکر کی ذات ہے یا ان کے تابع ہیں اسلام لانے میں۔ ویسے تو امتی نبی پاک کی ہے نا، اور فضیلتیں نبی پاک سے ہی کمائی انہوں نے، لیکن نبی پاک تک لانے کا وسیلہ نبی پاک کے بارگاہ میں ان لوگوں کو تیار کر کے لانا اسلام کے لیے، یہ کام اللہ پاک نے ابو بکر صدیق سے لیا۔
کفار اس فلسفے کو جانتے تھے، چنانچہ جب نبی پاک کی ہجرت کا موقع ہے تو کافروں نے کیا کہا کہ جو محمد نبی پاک کی قتل کے بارے یا گرفتاری کے بارے جو انہوں نے اعلان کیا، وہی اعلان انہوں نے ابو بکر کی قید یا قتل کے بارے بھی کیا۔ یعنی کافر یہ سمجھتے تھے کہ ان کے باطل نظام کو، ان کے شرک اور بت پرستی کے جو ایک طریقہ کار آ رہا ہے، اس کو جتنا خطرہ نبی پاک کی ذات سے ہے، اتنا ہی خطرہ ابو بکر صدیق کی ذات سے ہے۔ ورنہ سوچے نا کہ 100 اونٹ رکھ رہے ہیں نبی پاک کے قتل پر، زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے یا قتل کر کے سار لے آئے، 100 اونٹ دیں گے، اور 100 ہی اونٹ ابو بکر کے بارے رکھ رہے ہیں۔ اور اس میں مسلک کی کتابوں کا اختلاف نہیں کام کرتا، یہاں سارے مسلکوں میں جس نے بھی تاریخ لکھی، سارے مورخین نے، خواہ ان کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے، اہل سنت سے ہے، انگریز مورخین، سب نے یہ بات لکھی، 100 اونٹ انہوں نے نبی پاک کے قتل پر رکھے اور 100 ہی ابو بکر کے قتل پر۔ پھر دیکھیں جنگ احد کے میدان میں، احد کے میدان میں جب افواہ پھیلی نبی پاک کے شہید ہونے کی، آخرکار جنگ جب پورے جوش پر جاری تھی تو کافروں کے سپہ سالار نے بلند آواز میں پوچھا، کیا تم میں محمد ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آپ زخمی ہوئے، سر میں کچھ زخم لگے، پھر اس کی مرم پٹی ہو گئی، پھر خود لوہے کی ٹوپی اس طرح پہنی ہوئی اور زرہ اور پورا جسم چھپا ہوا، صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ آپ چٹان پر باہر تشریف فرماتے، پہاڑ وہاں پہلے نبی پاک کے ساتھ حضرت علی تھے اور حضرت طلحہ تھے، چند لوگ وہاں تھے، عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی پاک اس وقت کہاں ہیں، بڑے پریشان لوگ پھرتے۔ لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میرا دل کہتا کہ نبی پاک زندہ ہے، شہید نہیں ہوئے، تو ڈھونڈتے ہوئے نا اچانک ان کی نظر پڑی، اب پورا جسم وہ فوجی لباس میں ڈھکا ہوا، چھپا ہوا، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں، اور آنکھوں کی پلکوں پر نظر پڑی، غور سے دیکھا، آنکھیں پہچان لی کہ یہ آنکھ کسی اور کی نہیں، دوڑ لگا دی۔ اب ہر طرف سے تیر تلواریں نیزے چل رہے ہیں، جنگ کا میدان ہے، یہ ہر چیز سے بے خبر، جیسے ہے ہی کچھ نہیں۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہتے دوڑتے ہیں، فدا کا یا رسول اللہ میں آپ پر قربان جاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ اس کے بعد ان کو دوڑتے دیکھ کر بہت سے اور حضرات نے کہا کہ نبی پاک یقیناً ادھر ہے، دیوانہ وار اس طرح کوئی اور میدان جنگ میں نہیں جا سکتا۔ اس طرح دیوانوں کی طرح ایک فرزانہ دانا آدمی دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح میدان جنگ میں ایک طرف دوڑا ہے، کوئی وجہ ہوگی۔ اب سب نے اس کے دوڑ کے تعاقب کیا، مسلمانوں کو بھی پتہ چل گیا رسول اللہ یہاں ہیں، اور اسلام کے دشمنوں کو بھی پتہ چل گیا رسول اللہ یہاں ہیں۔ تو جس طرح قرآن پاک نے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان کا پروگرام ہے اللہ کے نور کو بجھا ڈالیں، واللہ متم نورہ، اللہ پاک نے اپنے نور کو کامل کرنا ہے، اور اس میں نقص ڈالنا کسی کے پاس کا روگ نہیں، اللہ پاک نے حفاظت کی۔ ہاں تو جب جنگ پورے جوبن پر جاری ہو گئی تو ابو سفیان کو بڑا تردد تھا، کافروں کا اس وقت سردار تھا، مسلمان بعد میں ہوا، بار بار سوچتا کہ پتہ نہیں مسلمانوں کی پختگی اور ثابت قدمی سے لگتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، لیکن جو بات پھیلی وہ ابن کمیہ نے کہی تھی آواز بلند کر کے کہ میں نے قتل کر دیا ہے نبی پاک کے بارے، تو اب پتہ نہیں چل رہا حقیقت کیا ہے، شور شرابہ جنگ کا اور سمجھ نہیں آ رہی، تو اس نے بلند آواز سے پوچھا مسلمانوں سے، کیا تم میں محمد ہیں؟ اتنا پتہ چلا پہلی بات کہ ان کا بھی یہ یقین تھا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتے،
تبھی پوچھا نا، مسلمانوں سے پوچھا بتاؤ تم میں محمد ہیں؟ نبی پاک نے حکم دیا کہ چپ رہو، فی الحال اسے فی الوقت خوش ہونے دو۔ دوسرا اس نے سوال کیا تم میں ابو بکر ہے؟ بات میں یہ کر رہا ہوں، کافر یہ سمجھتے تھے کہ محمد کی عدم موجودگی میں ابو بکر وہی کام اسی طرح کریں گے جس طرح محمد کا کام ہے، اسلام کی نشر و اشاعت، تبلیغ، بت پرستی کی مخالفت، کلا کما۔ کافر یہ سمجھتے تھے، ان کو جتنا خطرہ نبی پاک سے تھا اتنا ہی خطرہ ابو بکر صدیق سے وہ جانتے تھے۔ دوسرا سوال کیا کہ تم میں ابو بکر ہے؟ نبی پاک نے پھر حکم فرمایا چپ، خاموش۔ تیسرا سوال ہوا تم میں عمر ہے؟ یعنی اسلام کی نشر و اشاعت اور خدمات کے حوالے سے کافروں کی بھی یہ سوچ تھی، ابو بکر کے بعد عمر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا چپ۔ اب اس کے منہ سے نکلا اچھا کہ یہ اگر تینوں مر گئے تو پھر اسلام گیا ختم، اگر اس موقع پر یہ تینوں مر گئے تو اسلام پھر ختم ہو گیا۔ اس طرح کی خوشی کی کوئی بات اس نے کی، کافر تھا۔ تو کافروں کی، دشمنوں کی تعلی دیکھ کر نا، اونچی باتیں دیکھ کر برداشت نہیں ہوتا بعض اوقات۔ عمر فاروق جذبے میں ان کے منہ سے نکلا، اس طرف توجہ نہ رہی کہ نبی پاک نے روکا ہے، غصے میں منہ سے نکلا اللہ کے دشمن سن، تجھے پریشان کرنے کے لیے میں اکیلا بھی کافی تھا، تجھے غم زدہ کرنے کے لیے میں اکیلا بھی کافی تھا، لیکن سن محمد بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، میں عمر بھی زندہ ہوں۔ اب وہ دوبارہ دہرا کر پوچھتا ہے کہ میری نظر میں تم سچے ہو، ابن کمیہ کی نسبت تمہارا معاشرے میں ایک بھرم ہے سچ بولنے کا، لیکن یہ جنگی چال نہ ہو، تسلی سے بتاؤ کیا واقعی محمد زندہ ہے؟ انہوں نے کہا واقعی زندہ ہے، آتے دیکھ لے آنا ہی تھا گیا۔ وزیر دشمنوں کا سردار وہ میدان سے آگے نکل کر کب آتا ہے؟ یا تو جنگ ختم ہو جائے نا، جنگ میں تو وہ آئے گا تو مارا جائے گا۔ اسلام کی نشر و اشاعت میں یہ سلسلہ بنیادی کردار چلتا رہا۔ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمتیں عطا فرمائیں اور آپ کے فیض سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خصوصی طور پر اعزاز اور مرتبہ عطا ہوا۔